پردہ دختران اسلام کا وقار۔ میری ظاہر ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے مرد اور عورت کے الگ الگ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ بحیثیت مومن اور مومنہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو چیز ہم پہ لازم کی، جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا، ہم رب ذوالجلال کے اس حکم کو بجا لائیں، جو اس کے اوامر ہیں ان پہ عمل کریں، اور جو اس کے نواہی ہیں جس سے رب ذوالجلال نے ہمیں منع کیا روکا ہے، تو بحیثیت مومن ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کاموں سے اجتناب کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس بنیاد پر جس طرح دیگر احکام خالق کائنات جل جلالہ نے مسلم خواتین پہ لازم کیے، ان میں سے ایک حکم خالق کائنات جل جلالہ کا مسلم خواتین کے لیے پردے کا بھی ہے۔ لہذا جس نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا، قرآن کا وہ اپنا رسول العین مانا ہے، تو اس عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے اس حکم کو بھی بجا لائے۔ ایمان کے صحیح ہونے کی یہ نشانی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرے۔ آج اگر کوئی عورت حیا باختہ خواتین کے کہنے پر وہ پردے کی مخالفت کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ شاید اسلام نے اس کو قید و بند کے اندر مبتلا کر دیا اور اسے مشقت میں ڈال دیا، آج اگر کوئی پردے کے بارے میں کوئی عورت اعتراض کرے اور اس کے خلاف اپنی زبان کو حرکت دے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ صرف پردے کے خلاف نہیں بول رہی، بلکہ وہ دین اسلام کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کی وہ باغیہ بن رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وہ بغاوت کر رہی ہے۔ اور وہ صحابیہ کہ جن کے ایمان کو اور جن کے طرز زندگی کو رب ذوالجلال نے قیامت تک کی آنے والی خواتین کے لیے ایک ماڈل بنایا، وہ ان کے طرز زندگی پر اعتراض کر رہی ہے۔ لہذا پردہ یہ مسلم خواتین کہ اس کے اندر وہ عزت اور وہ شان اور وہ وقار ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کا حکم دیا۔ اور یہ اصول فقہ کا قانون ہے کہ جب حکم دینے والا اگر حکیم ہو، دانا ہو، تو وہ کسی چیز کا جب حکم دیتا ہے تو وہ معمول بھی کا حسن لازمی ہے کہ چونکہ حکم دینے والا حکیم ہے، دانا ہے، تو اس کا حکم دینا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے وہ کام بھی بڑا حسین ہے، وہ کام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اب رب ذوالجلال نے پردے کا حکم دیا، تو چونکہ رب ذوالجلال سے بڑھ کے کوئی حکیم نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی دانا نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی شان و والا نہیں، تو جب وہ پردے کا حکم دے رہا ہے تو اس میں پتہ چلا کہ عورت کی ساری عزت، وقار اور اس کی شان اس پردے کے اندر موجود ہے۔ وہ جو پردے سے باہر آتی جائے گی اس کی عزت اور شان کے اندر کمی آئے گی، اور جو وہ اپنے آپ کو پردے میں چھپائے گی
رب ذوالجلال دنیا میں بھی اسے عزت اور وقار عطا کرے گا، اور قبر و حشر میں بھی رب ذوالجلال اس کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے گا۔ آج ہمارے ماحول میں جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح چند دن پہلے لاہور کالج کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ ایک واقعہ نہیں، یہ تو وہ ہے جو سامنے آ جانا، اور کئی ایسے ہیں کہ جو سامنے آتے نہیں یا انہیں سامنے آنے نہیں دیا جاتا۔ تو آئے دن ہم اس قسم کے واقعات سنتے ہیں کہ جس میں خواتین کی عصمت دری کی گئی اور ان کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں، جب یہ رونما ہوتے ہیں، یہ واقعات پیش آتے ہیں، تو چند دن سوشل میڈیا پہ یا سڑکوں پہ احتجاج ہوتا ہے، اور پھر ان خبروں کو دبا دیا جاتا ہے، اور پھر وہی صورتحال بن جاتی ہے۔ لیکن کبھی کسی نے ان واقعات کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ اس سلسلہ میں کوئی بات کرتا ہے کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں، ان کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اصل جو مدعا ہے اس پہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ آج سڑکوں پہ احتجاج کرنے والے بھی اس کی اصل جڑ کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ سوشل میڈیا پہ اس واقعے کے بارے میں جو احتجاج کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی اس کی اصل جڑوں کو ختم کرنے کی وہ بھی کوشش نہیں کرتے، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے اس چیز کا خاتمہ ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کے محرکات اور اس کی بنیادی وجوہات اور اس کی جو اصل جڑ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا بے پردہ اپنے گھروں سے نکلنا، بے پردگی کرنا، اور دوسرا اس کا سبب جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے مخلوط، کہ بچوں کا اور بچیوں کا اکٹھے پڑھنا، اور یا خواتین کے لیے جو لیڈی سٹاف کی بجائے مردوں کا خواتین کو پڑھانا یا مردوں کو خواتین کا پڑھانا، یہ تعلیمی نظام جو ہے ان وجوہات کی بنیادی جو ہے وہ وجہ ہے ان واقعات کی۔ اگر یہ اسباب اور یہ وجوہات ختم کی جائیں تو یقیناً کافی حد تک ہم ان واقعات سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو خواتین پردہ کریں جو شرعی پردے کا تقاضا ہے، یعنی جو شریعت چاہتی ہے جس طرح کا پردہ ویسا پردہ ہو، اور پھر مخلوط تعلیمی نظام کو ختم کیا جائے اور جو شرعی تقاضوں کے مطابق خواتین کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے یہ واقعات کافی حد تک ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب پوچھا گیا کہ ایک یعنی کسی بزرگ سے کہ عورت جو غیر محرم ہے کیا وہ کسی غیر محرم سے پڑھ سکتی ہے، تو جواب دیا گیا کہ اگر پڑھانے والے حضرت حسن بصری ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہوں اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہو، تو فرمایا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک کہ حسن بصری جو تقوی اور پرہیزگاری کا ایک ماڈل ہے اور ایک حوالہ ہے کہ آج اگر تقوی اور پرہیزگاری کا ماڈل پیش کرنا ہو تو حضرت امام حسن بصری کا نام ہے، اور خواتین کے اندر اگر پرہیزگاری اور تقوی کا اگر ماڈل بیان کرنا ہو تو وہ حضرت رابعہ بصری ہے۔ پڑھنے پڑھانے کی تکلیف جو تعلیم ہے وہ میڈیکل نہیں، وہ قرآن ہو، تو پھر بھی وہ جائز نہیں ہے کہ حسن بصری جیسا متقی پرہیزگار کسی متقیہ کو قرآن پڑھائے، پھر بھی یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ غیر محرم ہے آپس میں، یہ پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو چاہے جائے کہ آج وہ فزکس یا میڈیکل یا اس طرح کیا نصاب ہو اور پڑھانے والا جو ہے وہ مرد ٹیچر ہو اور پڑھنے والی آگے خواتین ہو، تو کیا صورتحال نکلے گی اور اس کا نتیجہ رزلٹ کیا نکلے گا
تو جب اس حد تک دین اسلام نے پابندی لگائی تو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے دین اسلام کی کہاں تک پابندیاں ہوں گی؟ ہم خواتین کی جو تعلیم ہے ہم اس کے مخالف نہیں، خواتین کا پڑھنا، ان کا پڑھانا، یہ بالکل ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، یہ ہونا چاہیے، عورت کو تعلیم سکھانی چاہیے، لیکن جو موجودہ تعلیمی نظام ہے ہم اس کے مخالف ہیں۔ اس تعلیمی نظام کو درست کیا جائے۔ پھر کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو حیا باختہ پروگرام ہیں، جو گانے باجے کے اور اس طرح ڈانس کا جو کلچر ہے، اور باقاعدہ عورتوں کا، بچیوں کا، یعنی اس پہ ڈانس کا مقابلہ کروانا، ہم اس تعلیمی نصاب کے جو ہیں وہ خلاف ہے، اس نظام کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں نظام ایسا ہو کہ بالکل الگ بچیوں کا تعلیمی ادارہ ہو، جس میں نیچے سے لے کے اوپر تک سارا سٹاف جو ہے وہ لیڈیز کا ہو، پڑھانے والی بھی لیڈیز ٹیچر ہو، ان کا چیک کرنے والے سارے معاملات جو ہیں اس میں کسی کا بھی مرد کا اس میں اخلاق نہ ہو، اور پھر یہ گانے باجے کے پروگراموں کی بجائے ایسے پروگرام کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر منعقد کیے جائیں جس میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے درس ہوں، ازواج مطہرات صحابیات کا طرز زندگی ان کے سامنے بیان کیا جائے۔ اگر اس طرح کا تعلیمی نظام بن جائے تو یہ ایسا صورتحال بنے گی کہ یہ معاشرہ نہ صرف باطنی لحاظ سے بلکہ ظاہری لحاظ سے بھی اتنا پاک اور صاف ہو جائے گا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس لحاظ سے جو مسلم خواتین کو جو درس دیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، محبوب آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے جو اسلام کی چھتری کے نیچے آ چکی ہیں، جو مسلم خواتین ہیں، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب یہ الفاظ جو ہیں اس میں بڑا وسیع جو ہے اس میں مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زینت کے اندر عورت کا وہ لباس بھی ہے جس کو وہ اپنا پورا بدن چھپانے کے لیے جو لباس پہنتی ہے وہ بھی زینت ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس کی تو معافی ہے، لیکن اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ زینت میں عورت کا زیور بھی ہے، زینت میں عورت کا سرما بھی ہے، زینت میں عورت کا چہرہ بھی ہے، عورت کے بال بھی ہیں، یہ ساری چیزیں زینت میں ہیں، اب ان ساری چیزوں کو عورت چھپا کے رکھے۔ ہاں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے مراد یہ ہے کہ وہ برقع، وہ چادر کہ جس میں عورت نے اپنے پورے بدن کو چھپایا ہے، یہ بھی عورت کی زینت ہے۔ اب اس برقعے کو مزید چھپانے کے لیے اس کے اوپر کوئی اور چادر ڈالنا تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ برقع ایسا ہو جس میں عورت کے بدن کی نمائش نہ ہو، وہ پورے بدن کو یوں چھپائے کہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کس عمر کی عورت جو ہے اس برقعے میں موجود ہے، اس لحاظ کا جو ہے وہ برقع ہو، اس لحاظ کا پردہ ہو۔ اب جس کپڑے میں اس نے اپنے پورے بدن کو چھپایا ہے، مزید اس کپڑے کو چھپانے کے لیے اب اس کے اوپر کوئی اور کپڑا ڈالنا تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورے کا پورا بدن جو ہے وہ عورت کی زینت ہے، اس کو چھپانے کا خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دیا ہے۔ آج کچھ لوگ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کا معنی مفہوم غلط نکالتے ہیں،
اور وہ نام نہاد مفکر کہ جن کے ہاں جو خود یہ چاہتے ہیں کہ عورت پردے میں نہ رہے، عورت پہ پردہ ہو، وہ الا ما ظہر منہا کا مفہوم یہ نکالتے ہیں اور پھر عورتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کا معنی کرتے ہیں کہ اس الا ما ظہر منہا کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں کو نہ چھپائے، اپنا چہرہ نہ چھپائے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھ کا پردہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جاہل اگر یہ سوچے کہ اللہ نے پردے کا حکم دیا کیوں ہے، اللہ نے کیوں فرمایا کہ عورت اپنے بدن کو چھپائے، اپنی زینت کو چھپائے، تو پردے کا حکم ہے اس لیے کہ عورت کا بے پردہ ہونا یہ فتنے کا سبب ہے، اس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ اور آج اگر کہا جائے کہ ہاتھ کا پردہ نہیں، آج کہا جائے کہ چہرے کا پردہ نہیں، تو کیا آج سب سے زیادہ فتنہ عورت کے چہرے سے نہیں پھیل رہا؟ کیا آج سب سے زیادہ فتنہ ہاتھوں سے نہیں ہے؟ اگر یہ کہا ہاتھ سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ عورت کس عمر کی ہے، یہ ہاتھ پہچان کرواتا ہے، چہرہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی ساری خوبصورتی کا۔ لہذا جو اعضاء آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ فتنہ پھیلان، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا پردہ نہیں ہے تو یہ بے حیائی کی کھلی چھٹی دینا ہے۔ اس لیے الا ما ظہر منہا کا مطلب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا وہ حق ہے کہ عورت اپنے پورے بدن کو چھپائے، ہاتھوں کو بھی چھپائے، پاؤں کو بھی چھپائے، اپنے چہرے کو بھی چھپائے۔ ہاں، اس پورے بدن کو چھپانے میں جو اوپر کپڑا ڈالا ہے وہ بھی چونکہ عورت کی زینت ہے، اب اس کپڑے کو مزید کسی کپڑے میں چھپانا اس کی حاجت نہیں ہے۔ آج ہمیں کسی نام نہاد مفکر کی اس قرآن کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے اور صحابہ میں بھی جن کو فقیہ اور مجتہد ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی تفسیر ہمارے لیے کافی ہے۔ لہذا اس میں عورت کے کسی عضو کا بھی استثناء نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ عورت سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے کے پورے بدن کو چھپا کے رکھے۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید کا ہم سے تقاضا ہے۔ اب ایک طرف رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ عورت اپنے بدن کو چھپائے اور ایسے کپڑے میں چھپائے، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ کپڑے کے اندر جاذبیت نہ ہو، کپڑا خوبصورت نہ ہو، یعنی جو برقع پہنا ہے اس میں بھی کوئی فیشن نہ جھلکتا ہو، وہ کپڑا کا رنگ بھدا سا ہو کہ جسے دیکھنے سے کوئی جاذبیت نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہ جس طرح بالکل پریس کر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اس طرح کا نہ ہو، سلوٹوں والا ہو اور بھدا سا اس کا رنگ ہو کہ دیکھ کے اس میں کوئی جاذبیت نہ آئے، اور پھر اتنا وہ کھلا ہو کہ جس میں بدن کی نمائش نہ ہو، پتہ نہ چلے عورت کے اعضاء کی نمائش نہ ہو، اس طرح کا لباس یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اب ایک طرف رب کا فرمان ہے اور دوسری طرف عورت کو تانے ہیں اور خواتین اور معاشرے کی باتیں ہیں۔ اب ایک عورت اس طرح کا پردہ کر کے گھر سے نکلے، باعمل مجبوری اگر اسے گھر سے نکلنا پڑے تو ایک تو معاشرے کی باتیں سننا پڑے گی کہ یار یہ کیا تم نے بوڑھوں والا حلیہ بنا لیا، یہ تم نے جو ہے ابھی سے ایسا حلیہ بنا لیا کہ تم آج سے ابھی سے تم بوڑھی بن گئی۔ یعنی ایک ہے رب کا فرمان اور دوسری طرف ہے معاشرے کے تانے، خواتین کی باتیں۔ آج اگر کوئی عورت معاشرے کے تانے برداشت کرے، گھر والوں کے دیگر خواتین کے تانوں کو برداشت کرے اور کہے کہ میں ان باتوں پہ کان نہیں دھرتی، میں اپنے رب کا حکم مان رہی ہوں، تو رب ذوالجلال اس عورت کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس پر یہ عورت مجاہدہ ہے، مجاہدہ ہے یہ عورت کہ جو میدان جنگ میں جہاد کر کے جو ایک مرد ثواب حاصل کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے اپنا حکم ماننے پر اور تانے برداشت کرنے پر کہ اس نے تانے برداشت کر کے پھر بھی اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، اس پہ عمل کیا ہے، تو خلق کائنات اس کے کھاتے میں جہاد کا ثواب درج فرما دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ محبوب آپ ان کو حکم دیں، خواتین کو، مسلم خواتین کو، کہ وہ اپنے گریبانوں پہ، ایک تو ترجمہ گریبان ہے اس کا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے چہروں پہ جس طرح گھونگھٹ نکالا جاتا ہے کہ اپنے چہرے سے چادر آگے کر کے، تو اس طرح وہ اپنے گریبانوں پہ، اپنے چہروں پہ چادریں ڈال کے رکھیں، اس انداز میں اپنے چہرے کو چھپائیں، اپنے گریبانوں کو چھپائیں۔ اور آج صورتحال دیکھی جائے کہ عورت اگر اسلام کا کلمہ بھی پڑھے، اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلم خواتین کے اندر اپنا شمار کرے، اور صورتحال یہ ہو کہ دوپٹے سے، اوڑھنی سے، چادر سے چہرے کو چھپانا، گریبان پہ اپنا دوپٹہ ڈالنا، اور پھر اپنے چہرے پہ، سر پہ ڈال کے پورے چہرے کو چھپا کے رکھنا، یہ تو دور کی بات۔ آج صورتحال دیکھیں تو دوپٹے کا نام و نشان ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، پہلے سر سے اترا، پھر کندھوں پہ آیا، اب یہ صورتحال ہے کہ کندھے پہ بھی دوپٹے کا نام و نشان نہیں۔ آج کی مسلم خواتین اسے بھی بہت سمجھتی ہے، لیکن اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس کے گریبان پہ نہ رہے، اس کے کندھوں پہ نہ رہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے سر پہ لے کر یوں اپنے چہرے کے آگے کرے کہ جس طرح چہرہ وہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، یہ دین اسلام کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا ہوا قرن فی بیوتکن، اور حکم دیا خواتین کو، بالخصوص اس وقت یہ خطاب تو ازواج مطہرات سے تھا، لیکن ان کے ذریعے قیامت تک کی آنے والی جتنی بھی مسلم خواتین ہیں، ان کے بارے میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر موجود رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ زمانہ جاہلیت کی بے پردگی کی طرح وہ بے پردگی نہ کرے، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر عورت بے پردہ پھرتی تھی، نہ وہ اپنے چہرے کو چھپاتی، نہ سر کو چھپاتی، تو اس طرح کی بے پردگی جو دور جاہلیت کی تھی، اسلام نے تو آ کے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، شرف دیا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو چھپائے اور دور جاہلیت کی طرح وہ بے پردگی نہ کرے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے واضح طور پر یہ حکم نازل کیا کہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر ایسا معاملہ ہو کہ بعمل مجبوری اگر نکلنا پڑے تو پھر کس طرح نکلنا ہے، یہ احکامات بھی دین اسلام نے بیان کیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے سر پہ چادر ڈال کے پورا چہرہ چھپا کے اس انداز میں اپنے گھر سے نکلے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اس انداز میں اگر نکلنا پڑے تو اس انداز میں نکلے، وگرنہ بغیر کسی مجبوری کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کہ جو وہ اپنے بھائی سے کروا سکتی ہیں، بیٹے سے کروا سکتی ہیں، شوہر سے کروا سکتی ہیں، باپ سے کروا سکتی ہیں، ان کاموں کے لیے وہ خود باہر نکلے تو دین اسلام نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ یہاں تک کہ ایک صحابیہ حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہا، عظیم صحابیہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ جس طرح صحابہ آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں تو محبوب میں بھی آپ کے پیچھے باجماعت آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ سے، حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہا سے، میرے محبوب نے فرمایا تیرا اپنے گھر کی، اب یہ دیکھو اجازت کس چیز کی مانگی جا رہی ہے، یعنی اجازت اس لیے نہیں کہ بازار میں کوئی چیز خریدنی ہے، اجازت یہ ہے کہ محبوب آپ کی مسجد میں، آپ کے پیچھے، آپ کی ابتدا میں میں نے نماز پڑھنی ہے، تو محبوب کیا اس کی اجازت ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا اپنے گھر کی کوٹھری کے اندر، ایک ہے گھر کا صحن، پھر ہے اس کا برآمدہ، پھر ہے اس کا کمرہ،
اور پھر ہے کمرے کے اندر بھی کوئی کوٹری بنی ہو، کوئی چھوٹا سا کمرہ بنا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں تیرا اپنے گھر کی کوٹری کے اندر نماز پڑھنا یہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر کا ایک صحن ہو جس کی چھت نہیں اور ایک دن اس کا برآمدہ ہے، برآمدے میں پھر کمرہ ہے، اس میں چھپ کے نماز پڑھنا، اتنا اپنے آپ کو چھپا کے نماز پڑھنا، اپنے ہی گھر کے صحن کے اندر نماز پڑھنے سے اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنا تیرا اپنے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک ہے کہ تو گھر سے نکل کے محلے کی مسجد میں جا، وہاں نماز پڑھے، اگرچہ وہاں نماز پڑھنا گھر سے چلنا قدم قدم پہ نیکی ہے اور باجماعت نماز پڑھنا 27 درجے بڑھ کر ہے، لیکن یہ حکم میری امت کے مردوں کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن کی بجائے اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے، ورنہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنا یہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا عورت کا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے۔ اب یہ ترتیب ہے، یعنی محلے کی مسجد میں عورت کو کب چلنا پڑے گا؟ ہو سکتا ہے وہ گھر کے بالکل ساتھ ہو اور میری مسجد میں آنے کے لیے اسے طویل سفر کرنا پڑے گا، حالانکہ میرے آقا فرمائیں میری مسجد میں نماز پڑھنا ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن خواتین کو آرڈر دیا کہ وہ محلے کی مسجد میں بھی نہیں، اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عورت اپنے گھر کا جو اندر والا کمرہ ہے وہاں اپنے آپ کو چھپا کے نماز پڑھے۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد چھوڑ کے، کوئی بندی میرے امت کی جو خواتین ہیں میرا حکم مان کر اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائے گی، گھر میں چھپ کے نماز پڑھے گی، تو اسے مردوں کی بنسبت ثواب کم ملے گا۔ فرمایا نہیں، عورت کو حکم یہ ہے گھر کے مردوں کو تیار کر کے مسجد میں بھیجے، خود اپنے پورے بدن کو چھپا کے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے، جتنا ثواب اس مرد کو ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، میرا آرڈر مان کے کوئی عورت اکیلی گھر میں نماز پڑھے اللہ اسے بھی پورا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ حکم اس نے چونکہ میرا مانا ہے کہ اس نے چاہتی تو وہ مسجد میں جا کے بھی نماز پڑھتی، لیکن اس نے میری شریعت دیکھی کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتی، گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثواب میں کمی نہیں آئے گی، جتنا اجر و ثواب ایک مرد کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اللہ گھر میں عورت کو نماز پڑھنے کا عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ شریعت کا تقاضا دونوں سے الگ الگ ہے۔ عورت سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، گھر کے صحن میں پڑے گی تو ہو سکتا ہے دیگر ہمسایوں کی نظر پڑ جائے، تو اس میں بھی بے پردگی ہے، وہ جتنا اپنے آپ کو چھپائے گی اتنا ہی اس کی نماز کے اجر و ثواب کے اندر اجر و ثواب اس کا بڑھتا جائے گا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ مسجد میں، حضور کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے بیان کروں تو کئیوں کے ہاضمے اس مسئلے کو جو ہے وہ ہضم نہ کر سکے۔ یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جو عورتیں عمرہ کے لیے جائیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے تو مسجد میں جا سکتی ہیں، بقیہ نماز پڑھنا ان کے لیے افضل یہ ہے کہ جہاں ان کی رہائش ہے، چونکہ وہ ان کا گھر ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھنا حضور کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ جگہ جہاں رہائش ملی ہوئی ہے وہ اپنی رہائش گاہ کے اندر نماز پڑھیں۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا تمہارے لیے اپنے محلے کی مسجد، اور پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں پڑھو۔ یعنی یہ ترتیب ہے،
آخر میں فرمایا میری مسجد میں نتیجہ نکالنے تو رزلٹ یہ نکلتا ہے اس حدیث کا کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھے، اللہ وہاں بھی اسے یہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہاں تک اب دیکھو سوچو کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو نماز کے لیے جو فرض کام ہے اس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تو وہ کام کے جو فرض بھی نہ ہو، مستحب بھی نہ ہو، بلکہ ایسے کام کے جو جائز بھی نہ ہو، ان کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنا یہ کتنا اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ آج عورت کہے کہ اولاد تابع دار نہیں، اولاد فرما بردار نہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں، تو سوچے اپنے کاموں کی طرف غور کرے کہ میں کس طرح بے پردگی کر کے اللہ اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کر کے میں اپنے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ پھر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اولاد میری تابع دار بھی ہو، شوہر جو ہے وہ میرا کہا مانے، شوہر میری عزت کرے، بچے میری عزت کریں، گھر کا ماحول اسلامی ہو۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ اور اولاد تابع دار ہو، گھر کا ماحول اسلامی ہو، تو پہلے اسے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، پھر دیکھے کہ گھر بھی جنت بن جائے گا اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد محترم حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی بیٹی ام الخیر سیدہ فاطمہ جو حضور سید غوث اعظم کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سمعی کہ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی بہری ہے، لنگڑی ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اندھی اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کی نظر کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی۔ یہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس کے کانوں میں کسی گانے باجے کی آواز نہیں پڑی، کسی غیر محرم کی گانے باجے کی اس کے کانوں میں آواز نہیں پڑی۔ اور لنگڑی یہ اس وجہ سے ہے کہ آج تک یہ اپنے قدم اٹھا کے بغیر کسی شرعی مجبوری کے یہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلی۔ تو جب بیٹی ایسی ہو، اس کی گود میں پرورش پانے والا بیٹا بھی زمانے کا ہوش بنتا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ اولاد تابع دار نہیں تو وہ پہلے اپنے حالات پہ تو غور کرے۔ ولایت کا دروازہ آج بھی بند نہیں، غوثیت کا دروازہ آج بھی بند نہیں، آج بھی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن نہ ولایت کا بند ہے، نہ غوثیت کا بند ہے، نہ قطبیت کا بند ہے۔ لیکن بیٹے کو ولی بنانے کے لیے پہلے ماں کا کردار تو ایسا ہو، غوث بنانے کے لیے ماں کا کردار تو ایسا ہو کہ بیٹا پیٹ میں ہے تو ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے اٹھتے بیٹھتے، وہ بیٹا جب پیدا ہو تو 18 سپاروں کا حافظ ہوتا ہے۔ تو پہلے ماں کو اپنا کردار تو ایسا بنا، پھر دیکھے اس کی گود میں پرورش پانے والے بیٹے زمانے کے ولی بھی بن سکتے ہیں، زمانے کے غوث بھی بن سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کتاب الزواجر میں امام ابن حجر نے اس بات کو لکھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، عورت گھر سے نکل کر کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، یعنی گھر سے نکل کے ارادہ یہ ہے، اب مریض کی عیادت کرنا یہ بھی کام نیکی کا ہے، کسی میت کی تعزیت کے لیے جانا یہ بھی کام نیکی کا ہے۔ میں عورت گھر سے نکلے سبب یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہی ہے یا وہ کسی میت کی تعزیت کے لیے جا رہی ہے، اور میں شیطان بہکانے کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب جب ساتھ ہوتا ہے تو عورت اگر بے خیالی میں یا شیطان اسے بہکائے وسوسے میں عورت اپنا ہاتھ بے پردہ جب باہر نکالتی ہے پردے سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور سن لو، عورت کو ایسے کاموں کے لیے جانے پر اللہ کی وہ خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی
جو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے عورت حاصل کر لیتی ہے. یعنی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے، لیکن عورت اس وجہ سے کہ میں گھر کی چار دیواری سے نہیں نکلوں گی، شریعت کی پابندی ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں، تو اسے گھر میں بیٹھے مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، بیٹھی رہے گھر کی چار دیواری میں کسی میت کی تعزیت کے لیے. اس وجہ سے نہیں جا رہی کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ میں گھر کی چار دیواری میں بیٹھوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے وہ اجر و ثواب جو میت کی تعزیت کر کے مریض کی عیادت کر کے جو ملنا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر اجر و ثواب اسے گھر بیٹھنے پہ اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور یہاں تک کہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، انہوں نے فرض حج ادا کر لیا. فرض حج جب ادا کیا تو بعد میں کسی نے کہا حج کے لیے دوبارہ ان سے درخواست کی گئی، تو وہ حضرت سودا ام المؤمنین کہنے لگی کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ میں گھر کی چار دیواری میں رہوں. اللہ کا جو فرض تھا، جو قرض تھا میرے ذمے، جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر لیا. اب اگر حج کرنے جاؤں گی تو وہ نفل ہے، اور نفلی کام کے لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. فرض ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں، کسی نفل ادا کرنے کے لیے میں اب گھر سے نہیں نکلوں گی. یعنی حج فرض ادا کرنے کے بعد دوبارہ حج کرنے کے لیے نہیں گئی. اور یہاں تک فرمایا کہ خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے گا، میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلوں گی. اور یہاں تک شریعت نے جب عورت پہ حج فرض کیا تو مردوں کی بنسبت عورت پر ایک شرط زائد رکھی. وہ شرط یہ ہے کہ عورت صاحب نصاب بھی ہو، بڑی مالدار ہو، تندرست بھی ہو، سارا شرطیں پوری ہوں، پھر بھی اس پہ حج فرض نہیں ہوتا. مزید ایک شرط ہے کہ فرض حج کے لیے جانے کے لیے کسی محرم کا ساتھ بھی ہو. اگر کسی محرم کا ساتھ نہیں ہے، بیٹا، بھائی، کوئی شوہر یا کوئی بھی محرم رشتہ ہے، اگر کوئی وہ ساتھ جانے والا نہیں ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت جتنی بھی مالدار ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے. فرض تب ہوگا کہ جب وہ کسی محرم رشتے کے ساتھ جا سکے. کسی غیر محرم کے ساتھ جانا فرض حج کے لیے بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. جب شریعت نے اس لحاظ سے عورت کے جو ہیں وہ سارے تقاضے پورے کیے، یہ نہیں کہا کہ عورت پہ حج فرض ہے اب وہ کوئی محرم جانے والا ہو یا نہ ہو. شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر نیک سفر پر بھی جانا ہے تو کسی غیر محرم کے لیے ساتھ نہیں جانا. فرض حج کے لیے بھی جانا ہے، محرم جا سکتا ہے تو پھر جاؤ، وگرنہ شریعت تم پہ حج بھی فرض نہیں کرتی. شریعت نے تو یہاں تک عورت کے معاملات کا خیال رکھا، یہاں تک کہ بخاری مسلم میں ہے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت خواتین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی بیعت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنی زبان سے فرماتے کہ میں نے تمہیں بیعت کر لیا، یعنی اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھاتے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ خواتین نے درخواست کی کہ محبوب آپ تو ہمارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم آپ کی بیٹیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، نبی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جتنی بھی خواتین ہیں ازواج مطہرات کے علاوہ وہ ساری کی ساری بیٹی کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ درخواست کی گئی کہ محبوب برکت کے لیے ہم آپ کے ساتھ مصافحہ، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی ہیں. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خواتین سے مصافحہ نہیں کرتا. اب دیکھو جہاں دور تک بھی شیطان کا حملہ ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں، جو ہے ہی معصوم انہوں نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے نہیں بڑھایا. آج کوئی کسی آستانے کا پیر جتنا بڑا گدی نشین کیوں نہ ہو، وہ غیر محرم کو بے پردہ ملے یا ان سے پاؤں دبائے یا ان سے مصافحہ کرے تو وہ پیر نہیں، وہ دین کا غدار تو ہو سکتا ہے، وہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا وہ پیر بننے کا حل نہیں ہے. جو حکم ایک عام بندے کے لیے ہے وہ پیر کے لیے بھی ہے. آج کوئی غیر محرم
وہ جو کزن جو ہے ان کو بھائی سمجھ کے خواتین ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کام خود نے کیا، یہاں تک منع کیا، اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھا کہ کوئی اپنے آپ کو تقوی کا پہاڑ سمجھے، لیکن میرے مقام سے تو کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ جو جس کو رب ذوالجلال نے جن کے صدقے سب کے گناہ معاف کیے ہیں، جو معصوموں کے بھی سردار ہیں، جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ایک عام بندہ وہ اپنے آپ کو پیر بن کے یا کوئی جو ہے وہ استاد بن کے وہ کس طرح کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے؟ یہ یقیناً جو ہے وہ گناہ کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور یہاں تک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب میں نے پوچھا کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، عورتوں کا جہاد کیا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد وہ جنگ میں جانا نہیں، عورتوں پر بھی جہاد ہے، لیکن وہ کون سا؟ فرمایا ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں۔ پوچھا گیا محبوب وہ کون سا جہاد؟ فرمایا میری امت کی خواتین کا جہاد حج اور عمرہ ہے، وہ حج فرض ادا کریں اگر فرض ہے، عمرہ کریں اگر استطاعت ہے۔ فرمایا یہ دو کام کریں، اللہ اس پر بھی میری امت کی خواتین کو جہاد والی نیکی عطا فرمائے گا۔ حج اور عمرے کا ثواب تو ملنا ہی ہے، اور اس پر جو ہے وہ جہاد کا ثواب بھی ملے گا۔ جب یہاں تک منع کیا گیا، جہاد میں جانے سے عورت کو روکا گیا، اور آج جہادی تنظیمیں بنا کر مردوں کا خواتین کو جہاد کی مشقیں کروانا، یہ بھی دین اسلام سے بغاوت ہے۔ عورت کو پولیس کے اندر یا اس قسم کے محکموں میں بھرتی کرنا، یہ بھی دین اسلام کی کھلی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مخالفت ہے۔ عورت کا کام جہاد پہ جانا نہیں، گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے مجاہد پیدا کر کے دینا، یہ عورت کا کام ہے۔ جہاد کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور عورت کا مجاہد پیدا کر کے دینا یہ جو ہے وہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَطَاعَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیۃ۔ آج ہم کس بات کو بیان کریں؟ آج اسلام کا روپ دار کر اور اہل سنت کی صفوں میں چھپ کر کچھ ایسی حیا باختہ خواتین ہیں جنہوں نے ہمارے مسلک کو بدنام کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں تک فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، مردوں کی مجلس سے گزرے اور اس کی خوشبو مردوں تک پہنچے، میرے آقا فرماتے فَهِيَ قَضَا وَقَضَا یعنی زانیۃ۔ اس نے وہ اگلا معاملہ کیا نہیں، صرف وہ خوشبو لگا کے باہر نکلی، اس کی خوشبو غیر محرم تک پہنچی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت بھی زانیہ ہے، زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ یہ بازار میں جائے یا کسی محفل میلاد میں جائے، آج جو صورتحال بن گئی کہ ہم تو روک رہے تھے کہ عورت جو ہے وہ بازار میں بے پردہ نہ نکلے، آج کس طرح اسلام کا لیبا لگا کے کچھ حیا باختہ خواتین نے وہ محفل میلاد کی فلک سے چھپوا کے اوپر تصویریں اپنی بے پردہ لگوا کے، یہاں تک فلک سے دیکھنے میں ملی کہ خواتین کی بے پردہ تصویریں لگی ہیں کہ نہ نقابت یہ کرے گی، نہ یہ پڑھے گی، بیان یہ کرے گی، بے پردہ جو ہے وہ ان کی تصویریں ہیں، اور نیچے لکھا ہے کہ مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ یعنی صورتحال الٹ ہو چکی کہ جہاں یہ تھا کہ پردے کے لیے خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے، آج وہاں مردوں کا، عورت بے پردہ ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے، اور لکھا یہ ہے کہ مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ آج ہم عورت کو پردے میں لانا چاہتے تھے، وہ خواتین مردوں کو برقع پہنانا چاہتی ہیں، یعنی یہ الٹ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ لہذا ایسی خواتین ان کا اہل سنت کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ان کا دور تک، اور حضور کی محافل میلاد کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ایسی فرق سے دکھا کے اور ایسی بے پردہ خواتین کی جو ہے وہ محفل نعت دکھا کے ہمارے مسلک پہ اعتراض نہ کرے، ہم ان کے بھی خلاف ہیں۔ بے پردہ کوئی بازار میں جائے
وہ بھی دین اسلام کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے، اور جو بے پردہ محفل میلاد میں جا وہ بھی دین اسلام کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے۔ ہماری شریعت نے تو یہاں تک کہا جس طرح عورت جو ہے وہ پوری چھپانے کی چیز ہے، اس طرح عورت کی آواز بھی آواز ہے، وہ بھی کسی غیر محرم تک نہ پہنچے۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے، لہذا بات چلی تھی کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ واقعات ہیں، ان کے محرکات یہ ہیں، ایک عورت کا گھر سے بے پردہ نکلنا، اور دوسرا یہ مخلوق تعلیمی نظام، اس کو ختم کرے، اسلامی تعلیمات کے مطابق جو تعلیمی نظام ہے اسے رائج کیا جائے تو ان واقعات سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہ دینا، اسے کیفر کردار تک نہ پہنچانا، اگر اس میں اشرافیہ ملوث ہو تو اس واقعہ کو جو ہے وہ چھپا دینا اور اس کو واقعہ کو ختم کر دینا، مجرم کو سزا نہ دینا، یہ ہے ہمارے معاشرے کا بگاڑ۔ نہ چور کو شرعی سزا دی جاتی ہے، نہ زانی کو شرعی سزا دی جاتی ہے۔ آج اگر 2-3 بندوں کو چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں اور ان کے ہاتھ چوراہے پہ لٹکائے جائیں، زانی کو رجم کر کے اس کی لاش کو ہفتے تک اس کو جو ہے کسی چوراہے پہ لٹکایا جائے، تو پھر کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ سبب یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی غریب جو ہے وہ جرم کرے اس پہ تو جو ہے وہ سزائیں نافذ ہوتی ہیں، اگر اشرافیہ شامل ہو تو اصل مدعا کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، میڈیا خریدا جاتا ہے، ادارے خریدے جاتے ہیں، جج بک جاتے ہیں، انصاف جو ہے اس کو خریدا جاتا ہے۔ اگر ہماری عدالتیں، یہ جتنے بھی انصاف دینے والے ادارے ہیں، اگر یہ بکے نہ، مجرم کو سزا دیں اور شرعی سزائیں نافذ کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ آج بھی ریاست مدینہ حقیقی معنوں میں بن سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا